ایران نے امریکہ کو بھی ڈرا دیا ہے، کیسے ڈرایا ہے، کس طرح ڈرایا ہے، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اور امریکہ نے پاکستان سے باقاعدہ مدد مانگ لی ہے، کس طرح مدد مانگی ہے اور پاکستان کس طرح امریکہ کی اور ایران کی مدد کر سکتا ہے، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور چین نے ایران کو ہتھیار دے دیے، بہت بڑی خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے۔ کیا واقعی چین سے ہتھیار ایران پہنچ گئے؟ اور اگر پہنچ گئے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اپنے ایئر بیسز خالی کرنا شروع کر دیا، آخر کیا خوف ہے جس کی وجہ سے یہ خالی کیے جا رہے ہیں، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اور انڈیا میں چتا کو آگ لگ گئی، کیسے لگی، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں لانچ کر دیا، آپ اس لنک پہ کلک کر کے اب ہمارے کالم سن بھی سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہم نے آپ کے لیے ایک واٹس ایپ کمیونٹی کریٹ کی ہے، اگر آپ کو تازہ ترین خبریں چاہیے تو ڈسکرپشن میں جا کے لنک کو ٹچ کریں تاکہ آپ کو خبریں ملتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، ایران نے اپنا حیران کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور پوری دنیا پریشان ہے کہ اس کے پاس کیا کچھ موجود ہے۔ مختلف اینالسٹ اس کے اوپر مختلف بات کر رہے ہیں، کچھ رپورٹس ہمارے پاس بھی آئیں، ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں اور کچھ اس میں ڈیٹیل بھی بتاتے ہیں کہ کس حد تک یہ رپورٹس ٹھیک ہو سکتی ہیں یا ایسا بھی ہے کہ اس میں کوئی شبے کی گنجائش باقی ہو۔ تو پروین سہانے صاحب کو میں سن رہا تھا، جو انڈین اینالسٹ ہیں، جب پاک بھارت جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے جتنے تجزیے کیے تھے وہ تقریباً ٹھیک تھے، اور جتنی باتیں وہ اپنی فوج کو یا اپنی حکومت کو سمجھانا چاہ رہے تھے جو وہ بالکل نہیں سمجھ رہے تھے، وہ سب باتیں بعد میں ٹھیک ثابت ہوئی ہیں۔ اور انہوں نے کہا پاکستان بہت طاقتور ملک ہے، اسے پنگا نہ لو۔ اب انہی نے کچھ باتیں کی ہیں ایران کے بارے میں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہائپرسونک کروز میزائل ہیں ایران کے پاس، اور یہ ٹوٹل پوری دنیا میں صرف 3 ملکوں کے پاس ہیں۔ وہ کون کون سے ممالک ہیں جی؟ ایک چین ہے، ایک رشیا ہے اور ایک ایران ہے۔ اس کے علاوہ ہائپرسونک کروز میزائل نہیں ہیں۔ یہ بہت ہی ہائی الٹیچیوڈ پہ فلائی کرتے ہیں اور انہیں تباہ کرنا آلموسٹ ناممکن ہوتا ہے، یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بہت بڑا دعویٰ کیا جس کا جاوید چودھری صاحب نے آپ کو ہیڈ لائنز میں بتایا، اور یہ بہت بڑی خبر ہے اور یہیں سے اسٹوری کو آگے لے کے جائیں گے کہ انہوں نے کہا ہے کہ چائنا نے فوجی مدد کر دی ہے جی ایران کی۔ تو ہم جانتے ہیں یہ فوجی مدد کیسے کی گئی ہے اور اس کا کیا چائنا کو بھی کوئی خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے یا پھر تباہی ہونے والی ہے اسرائیل کی مزید۔ اب یہ کیونکہ پروین سہانے کا یہ انکشاف ہے اور بڑی حد تک بات درست بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ پروین کی باتیں جو ہیں وہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے درمیان تو بالکل سچ ثابت ہوئیں، اور شاید یہ جان کے آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ پاکستان نے جو کل چین بنائی تھی اس کا سب سے پہلے اظہار جو تھا وہ پروین سہانے نے کیا تھا۔ اچھا۔ اور انہوں نے کہا تھا جی کہ پاکستان نے ایک کل چین بنائی ہے جس کی وجہ سے انڈیا کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ بعد میں جب ہم نے تحقیقات کی تو واقعی پتہ چلا کہ پاکستان نے پوری ایک چین کریٹ کی جس کو کل چین کا نام پاکستان نے دیا، اور اس حد تک اس کے پاس انفارمیشن سالڈ تھی۔ اور وہ کل چین اس طرح ہے کہ صرف جہاز نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے بہت سارے میکانزم ہیں۔ میکانزم کے اندر آپ مثلاً آپ یہ دیکھ لیں کہ ہیکنگ ہے، پھر اس کے اندر سائبر اٹیکس ہیں، پھر اس کے اندر جیمنگ ہے، پھر اس کے اندر جہاز ہیں، پھر اس کے اندر سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے۔ تو بہت ساری چیزیں انہوں نے ملا کے کل چین بنا دی تھی ایئر فورس نے، اور اس سے پھر اٹیک ہوا انڈیا پہ۔ اور یہ جو سب کچھ جو پاکستان نے کریٹ کیا تھا، ایئر فورس نے کریٹ کیا تھا، آپ اس کا کمال دیکھیں کہ انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا تھا۔ دنیا میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان نے کس حد تک ترقی کی اور کتنا پاکستان کی ایئر فورس آگے چلے گئی ہے، اور اتنا سو فار سو کہ انہوں نے ایئر فورس کے اندر بھی لوگوں کو پتہ نہیں لگنے دیا تھا۔ مختلف سیگمنٹ سے ہر سیگمنٹ مختلف جگہوں پہ کام کر رہا تھا، کسی کو کسی کے ساتھ کوئی لنک نہیں تھا، کسی کو کسی کے ساتھ کوئی انفارمیشن شیئرنگ نہیں تھی۔ اور بلکہ اگر ایک لڑکا کوئی ہیکنگ کا کام کر رہا ہے یا سائبر اٹیک کر رہا ہے یا پھر وہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو دیکھ رہا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا جو ہمسایہ لڑکا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ اس حد تک انہوں نے کمال کیا۔ اور پھر جب 7 مئی کا دن آیا، پھر اس کے بعد 10 مئی کا دن آیا، تو پھر پاکستان نے پوری دنیا کو بتایا کہ جناب ہم کوئی ایویں نہیں ہیں کہ آپ ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں، اور پاکستان نے پھر اس کے بعد کمال کیا۔ اس سارے پروسیس کا نام پاکستان نے کل چین رکھا ہوا تھا، اور یہ جو کل چین ہے یہی کمال ہے اس کا۔ اور اس کا سارے کا سارا جو صحرا ہے وہ جو پاک فضائیہ کے چیف ہیں ان کے ساتھ جاتا ہے، ان کا یہ کمال ہے۔ بڑا ہاں جی، ایئر مارشل ظہیر بابر سدھو صاحب۔ اور میں بڑے مزیدار آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ان کے جو والد تھے نا، حافظ صاحب تھے، ان کو حافظ سدھوں والا کہتے تھے، اور وہ حکیم تھے،
اور بے انتہا نیک آدمی. یعنی میرا جو بچپن ہے میٹرک تک وہ حافظ صاحب کے ساتھ میں ریگولر ان کے پاس جاتا تھا. میں نے اتنا ایماندار, شاندار اور پرہیزگار آدمی آپ یقین کریں کہ زندگی میں نے دیکھا. آپ ان کے والد صاحب کو جانتے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں, بہت اچھی طرح. لالا موسیٰ کے اندر ان کا ایک کلینک تھا اور مطب تھا, اور عورتیں اور مرد اور بچے وہاں پہ جاتے تھے ان سے علاج کروانے کے لیے. حافظ صاحب ہر وقت قرآن مجید پڑھتے رہتے تھے, ہر وقت, اور جتنی دیر پہ وہ مریضوں کو دیکھتے تھے نباز سے نبض سے چیک کر کے مرض کا اندازہ لگا لیتے تھے, بلکہ شکل دیکھ کے بندے کی, اور وہ عام سمپل سی ریمیڈی دیتے تھے کہ اس کو یہ دے دیں, اس کو یہ دے دیں, اس کا کعوہ بنا کے پلا دیں, اور وہ شفا تھی ان کے ہاتھ میں, اس میں کوئی شک نہیں. انتہا درجے کے پرہیزگار, انتہا درجے کے ایماندار. اور ان کے ساتھ ایسا ہی ہمارا بچپن گزرا ہے وہیں پہ. میرے والد صاحب کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ریلیشنز تھے اور وہ حافظ صاحب کا بڑا احترام کرتے تھے, حافظ صاحب ان کی بڑی عزت کرتے تھے. اور اس وقت جو ان کے دونوں بیٹے ہیں ان کے ساتھ تو میری کوئی کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی, میں آنیسٹلی کہوں, نہ ظہیر صاحب کے ساتھ ہوئی, نہ ان کے جو دوسرے بھائی ہیں ان کے ساتھ, وہ اب MNA ہیں وہاں سے. تو پچھلے دنوں ان کا فون آیا تو ان کے بھائی کا بس اتنا ہی کمیونیکیشن ہے. باقی وہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو وہ تشریف لائے تھے فاتحہ کے لیے. لیکن جو حافظ صاحب تھے نا ان کے ساتھ میرا ایک ریلیشن تھا, اس میں کوئی شک نہیں. اور میں حافظ صاحب کے پاس ویسے چلا جاتا تھا اور ان کے ساتھ گپ لگاتا تو بڑی دعائیں مجھے وہ دیتے تھے حافظ صاحب. اور اگر میری زندگی میں کوئی کامیابی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر ان کا کنٹریبیوشن بھی ہے, کیونکہ اتنا نیک آدمی میں نے زندگی میں نے دیکھا. تہجد کا لفظ میں نے حافظ صاحب کے منہ سے سنا تھا, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا, ہم تو بالکل ایسے لفنٹر سے تھے. تو انہوں نے بتایا تھا کہ تہجد گزار رہے ہیں اور تہجد کی نماز کیسے ہوتی ہے. تو میں نے حافظ صاحب سے پوچھتا تھا کہ حافظ صاحب 5 نمازیں ہیں, چھٹی کون سی پڑھتے ہیں آپ؟ تو آپ نے کوئی زیادہ نہیں کرتے سارے. تو بچپن ہوتے تھے, بچپن کے ایسے ہی ہوتے تھے خیالات. تو حافظ صاحب یہ کہتے تھے کہ بیٹا یہ ایک نماز ہے فرض ہے, ٹھیک ہے, اور ایک نماز ہے جو احسان ہے. تو میں کہتے جی احسان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص کرم مسلمانوں کے اوپر کیا ہے, یہ احسان ہے, باقی فرض ہیں. تو یہ جو احسان ہے نا, اس سے بندے کو باہر نہیں نکلنا چاہیے کبھی بھی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص ہم پہ مہربانی کی ہے, یہ اس کا احسان ہے. تو یہ بڑی میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے. میرے آج بھی ذہن کے اندر ہے وہ تہجد اور احسان. اور یہ دوسرا یہ ہے کہ وہ حافظ صاحب بڑے ہی حلیم الطبع اور بڑے نفیس آدمی, میں آنیسٹلی یہ کہتا ہوں. تو بس یہ ان کی دعائیں, میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں, یہ جو ظہیر بابر صاحب ہیں نا, ان کو اپنے والد کی دعائیں, اور یہ اس کا صدقہ ہے ان کی جو عاجزی کا اور ان کی جو عبادت گزاری کا, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی ہے. اگر ان کے والد اگر شاید اتنے ایماندار اور اتنے شاندار نہ ہوتے تو شاید ان تک وہ اثر نہ پہنچتا. تو یہ اس کا اثر ہے جو ہے. تو بہرحال کل چین کی طرف آتے ہیں. تو پاکستان نے جو کمال کیا نا وہ یہ کیا کہ اس نے ہر راز اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا. بس یہ راز 7 مئی کو نکلا اور اس کے بعد 10 مئی کو نکلا. اور پراوین سہانے جو تھا نا وہ بڑا ٹرولی وہ پینٹ کرتا رہا, اور میں اس کے ریگولر ویلاگ سنتا رہا پوری جنگ کے درمیان, اور بڑا ہی اس نے ٹھیک اور دبنگ طریقے سے بولا اس نے, کمزور آدمی نے. اب اس نے جو انفارمیشن دی ہے میرا دل سمجھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات درست ہو سکتی ہے, کیونکہ انہوں نے بتایا کہ 3 جہاز جو ہیں وہ چائنا سے اڑے ہیں, اور بعد میں انہوں نے ریڈار بند کر کے اور باقی سسٹمز بند کر کے پھر وہ ایران کے اندر لینڈ کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اور اب اگر اتنے سیکرٹلی کوئی جہاز چلتے ہیں چائنا کے اندر سے اور پھر وہ ایران کے اندر لینڈ کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہ ہوا کہ چائنا نے پھر ایران کی مدد کرنی شروع کر دی. کارگو پلینز ہیں, کارگو پلینس ہیں, بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا, کیونکہ دوسرے عام نارمل جہاز نہیں ہیں. تو کارگو کے اندر ظاہر ہے کیا چیز جا سکتی ہے یہ. تو مجھے لگتا ہے کہ جو مسنگ لنکس تھے ایران کے, وہ ایران کو سپورٹ ملنی شروع ہو گئی ہے چائنا سے. اور دوسرا اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ جو رشین پریزیڈنٹ ہیں ان کے چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ ٹیلی فونک بات ہوئی, تو وہ ایک نیکسس کریٹ ہو رہا ہے یا ایک ٹرائنگل کریٹ ہو رہی ہے رشیا کی اور ساتھ ساتھ ایران کی اور ساتھ چائنا کی. تو اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو آنے والے دنوں میں خاصے مسائل پیدا ہو جائیں گے, کیونکہ ایران کو بس ایک پش چاہیے تھی, اور پش اگر اسے گلوبل پاور سے مل رہی ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں رہے گا, پھر آگے بڑھے گا. ایک اور بھی بات کی ہے, انہوں نے کہا جی کہ جنگ اگر طویل ہوتی ہے تو اس کا فائدہ صرف ایران کو ہوگا, کیونکہ طویل جنگیں لڑنے کا ایکسپیرینس صرف ایران کو ہے. اسرائیل کے پاس اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ لمبی جنگ لڑ سکے. دیکھو اس کے اندر نا, اس جنگ کے اندر ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے جس کو آپ مائنس نہیں کر سکتے, وہ یہ ہے کہ امریکہ ایران سے بہت دور ہے, کوئی زمینی سرحد اس کے ساتھ نہیں ملتی, اور اسرائیل جو ہے وہ بھی ایران سے بہت دور ہے, کوئی زمینی سرحد نہیں ملتی. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں بمبارٹمنٹ کر کے ایران کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, لیکن جب تک آپ گراؤنڈ فورسز کو لے کے نہیں آتے آپ کسی ملک کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتے. نہ اسرائیل کر سکتا ہے, نہ ہی امریکہ کر سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یا آپ افغانستان ہو, یا پھر آپ ٹرکی ہو, یا پھر آپ پاکستان ہو, یا پھر آپ UAE ہو, جو بالکل, یا پھر آپ عراق ہو, جو بالکل ساتھ ملتے ہوں ایران کے, اور پھر آپ اپنے گراؤنڈ ٹروپس لے کے وہاں پہ جا کے قبضہ کر سکتے ہیں. جیسے کہ افغانستان کے اندر ہوا بمبنگ جو تھی امریکہ نے کی فضا سے, اور ڈرونز مارے, یہ بارش سب چیزیں ٹھیک ہیں,
لیکن اس کے بعد جب اسے داخل ہونا پڑا تو اسے زمینی پھر جو راستے تھے اس کو اڈاپٹ کرنا پڑا. پاکستان کا راستہ استعمال ہوا, ازبکستان کا راستہ استعمال ہوا, ٹرکی کا راستہ بھی استعمال ہوا. تو سب طرفوں سے جا کے پھر وہ افغانستان کے اندر جا کے قابض ہوئے. تو آپ کو پھر گراؤنڈ سے ٹروپ جو ہوں گے نا وہ آپ کو لے کے جانے پڑیں گے. اور یہ جو بات ہے نا کہ پاکستان کو مدد کر رہا ہے امریکہ کی, پاکستان ہی مدد کرے گا, پہلے یہ ذہن میں رکھیں. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ایسی کوئی غلطی کرے گا. دوسرا, صرف پاکستان سے ٹروپس نہیں جا سکتے. ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان سے ٹروپ جائیں اور جا کے وہ ایران کے اوپر قابض ہو جائیں, کیونکہ ایک سائڈ سے اگر کریں گے تو اس سائڈ سے پھر ایران بھی مارے گا, تو آپ تو ایکسپوز ہو گئے نا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہر طرف سے پھر ان کے ٹروپس اتر رہے ہوں, ہر طرف سے ان کے ٹروپس ان کے ایران کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تو صرف پاکستان کے اوپر رلائے جو ہے وہ مشکل ہے امریکہ کے لیے بھی. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ اگر چائنا کی طرف سے اگر مدد آنی شروع ہو گئی ہے اس کو ایران کو, تو یہ بڑی خبر ہے. اور اب اگر رشیا کی طرف سے بھی آ جاتی ہے تو پھر امریکہ کے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ وہ ایران کے اوپر اس طرح حملہ کر سکے. اور یہاں پہ ایک اور بڑی چیز ہے جس کا اندیشہ امریکہ کو بھی ہے کہ اگر وہ بنکر بسٹر مارتے ہیں اور اس کے باوجود فردوں کی جو نیوکلیر انسٹالیشنز ہے وہ تباہ نہیں ہوتی, تو امریکہ کہاں سٹینڈ کرے گا؟ تو امریکہ کی ٹیکنالوجی فیل ہو جائے گی. جوش صاحب, اس رپورٹ میں ایک اور چیز انہوں نے بڑی زبردست بتائی ہے. انہوں نے کہا جو رشیا ہے, رشیا نے جو ان کے نیوکلیر سائنٹسٹ تھے جو کام کر رہے تھے ایران کے اندر, انہیں ابھی تک واپس نہیں بلایا. وہ ابھی تک فردوں میں بھی موجود ہیں اور مختلف سائٹس ہیں. اور اگر رشیا نے ان کی سپورٹ کرنی شروع کر دی, جوش صاحب, اگر کسی اٹیک میں کوئی رشین وہ کہتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہوگی نا سائنٹسٹ کی, تو پھر رشیا سیدھا پڑے گا گلے جا کے امریکہ کے. تو اس نے ابھی تک اپنے سائنٹسٹ نہیں نکالے, رشیا انڈائریکٹلی ساتھ کھڑا ہوا ہے. ہاں, وہ لگتا بھی ہے. اور اگر یہ فردوں کی سائٹس جو ہے تباہ ہو جاتی ہے نا, تو پھر ظاہر ایران نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جناب پھر ہم ہر صورت ایٹم بم بنائیں گے. اب اگر وہ چائنا کی مدد لے لیتا ہے یا رشیا کی مدد لے لیتا ہے, اور اس وقت سارے امریکہ, رشیا اور چائنا دونوں کے خلاف ہے, تو پھر یہ نیوکلیر پلانٹ بنے ہی بنے, پھر یہ بم بنے ہی بنے. تو پھر آپ اگر یہ بم بن گیا اور ایٹمی پاور بن گیا ایران, تو پھر آپ کیسے کنٹرول کریں گے اس کو؟ ٹھیک ہے. چلیں اب چلتے ہیں جو صاحب اپنی اگلی سٹوری کی طرف. نیکسٹ سٹوری بھی جی ہماری بہت امپورٹنٹ ہے. امریکہ کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی ڈوبیس سی ہے اس وقت, لیکن جب سے جنرل عاصم منیر نے وہاں کا دورہ کیا ہے, اس دورے کے بعد سے لے کے بلکہ اب یہ دورہ جاری ہی ہے, تو جو امریکہ ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج مارکو روبیو نے ٹیلی فون کیا جی, بلکہ یہ کل کی بات ہے, فون کیا ہمارے وزیر اعظم کو, اور وزیر اعظم کو جو انہوں نے بات کی اس کا ایک کرکس ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. اس کے بعد چوہدری صاحب اس چیز کے اوپر کمپلیٹ اپنا ایک ویو دیں گے کہ انہیں کیا لگتا ہے کہ یہ کہانی اصل میں کہاں جا رہی ہے, یہ ہے کیا. وہ امریکی وزیر خارجہ پاکستان کے خطے میں امن کے لیے کوششوں کو سراہا ہے. انہوں نے پاکستان ایران کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کے ذریعے خطے میں قیام امن کا کردار ادا کرتا رہا ہے, اور امریکہ علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے پاکستان سے قریبی تعاون جاری رکھے گا. جو صاحب آپ کو کیا لگتا ہے مارکو روبیو اب دیکھو, یہ بیسکلی وجہ یہ ہے کہ ابھی جب جنرل عاصم منیر صاحب وہاں پہ گئے اور ان کی ملاقات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, تو میرا خیال یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا ہوگا کہ آپ جی جو ہماری پراپر گورنمنٹ ہے اس سے رابطہ کریں. اور میں ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا پرائم منسٹر ہے, ہمارے پاکستان میں جمہوریت ہے جیسی بھی ہے لیکن ہے, اور وہ سٹنگ پرائم منسٹر ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ پراپر چینل سے ان کے ساتھ رابطہ کریں, تھرو پراپر چینل. تو یہ تھرو پراپر چینل ہے جس کے ذریعے مارکو روبیو نے وزیر اعظم کے ساتھ بات کی ہے, اور وہی بات ہے جو جنرل عاصم منیر کے ساتھ ہوئی. تو یہ چیز ثابت ہو گئی کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنا ایک کردار ادا کرے, اور اس کردار کے تحت اس سائڈ سے وہ اسرائیل کو ٹیبل پہ لے کے آئیں اور پاکستان ایران کو ٹیبل پہ لے کے آئے تاکہ معاملات سیٹل ہوں. تو اب مجھے لگتا ہے اگر مارکو روبیو کا فون آیا نا, تو پرائم منسٹر جو ہے عنقریب آپ کو پھر ایران جاتے ہوئے نظر آئیں گے, بالکل عنقریب. مطلب پاکستان کو انہوں نے کیا دیا ہے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں. اور باقی جو ہے نا فوجی لیول پہ وہ تو اپنی باتیں چل ہی رہی ہوں گی پاکستان ایران کے درمیان اور اس کا امریکہ کے درمیان. وہ جو اسٹیبلشمنٹس ہوتی ہیں نا وہ معاملات کو سیٹل کرتی ہے, یاد رکھیے. اس کے بعد ایک سائننگ اتھارٹی ہوتی ہے, اور وہ سائننگ اتھارٹی جب سامنے آتی ہے تو پھر سائن ہو جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ بہت لیول تک حل ہو چکا ہوگا. اب پرائم منسٹر صاحب جا کے فارملی ان سے ریکویسٹ کریں گے اور فارملی ان کی گورنمنٹ اس کو تسلیم کرے گی. تو یہ معاملہ مجھے نپٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیں اب چلتے ہیں جی اگلی سٹوری کی طرف. امریکہ جی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے تھوڑا خوفزدہ ہو گیا. یہ ایک ویو ہے, اس کا دوسرا ویو ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے, لیکن یہ آپ سمجھیں کہ جو آپ اس چیپٹر میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ ابھی تک کی صورتحال ہے کہ جنگ میں ابھی تک کس کا کتنا نقصان ہو چکا ہے, کون کہاں سٹینڈ کر رہا ہے, امریکہ کہاں سٹینڈ کر رہا ہے. یہ ڈیٹیل سے سٹوری آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ امریکہ تھوڑا سا خائف ہو چکا ہے. اچھا, اب دو چیزیں ہیں. ایک دیکھو جو پہلا تجزیہ ہے نا وہ یہ ہے کہ شاید معاملات سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب قیاس ہوتا ہے تو کوئی چیز بھی ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب ایک دوسرا اینگل بھی ہے, اس دوسرے اینگل کے اوپر بھی بات کرنی ہے, اور یہ چیز ثابت کرے گا, وقت ثابت کرے گا کہ ہم ہو سکتا ہے ہمارا پہلا اینگل ٹھیک ہو یا پھر یہ دوسرا اینگل ٹھیک ہو, ٹھیک ہے. تو اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کا ایک پہلے اوپر تجزیہ اور تھا, نیچے تجزیہ اور تھا. بھائی دو الگ الگ گیمز چل رہی ہیں, دونوں الگ الگ گیمز کے بارے میں الگ الگ ہی تبصرہ کیا جا سکتا ہے.
اب اس طرح ہے کہ جو یو ای اور اس سارے ایریا کے اندر جو ایئر بیسز ہیں امریکہ کے، وہاں امریکہ نے ان کو خالی کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. العدید ان کا ایئر بیس ہے، اس کو انہوں نے خالی کر دیا، اور یہ 1996 میں بنا تھا. 10,000 فوج امریکہ کی وہاں پہ تعینات ہے قطر کے اندر. قطر کے اندر نا یہ سارا وہ ریجن ہے. یہ اسی ریجن کے اندر نا یہ عربین سی ہے، پھر اسی کے اندر ایرانین سی ہے، اور یہیں پہ سارے قریب قریب میں ملک ہیں. تو العدید ایئر بیس جو ہے نا قطر کے اندر ہے. یہ بات آپ نے درست فرمائی. اور یہاں پہ 1996 میں 10,000 فوج امریکہ نے تعینات کی تھی، جس کا بل جو ہے وہ قطر دے رہا ہے امریکہ کو. ہاں جی. اور سینٹ کام کا جو فارورڈ ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی یہاں پہ. اب سینٹ کام آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ نے اپنے جو مختلف ریجنز ہیں اپنی فوج کے اندر تقسیم کیے ہوئے ہیں، اور وہاں جو 4 اسٹار جنرلز ہیں، آپ کو پتا کتنے 4 اسٹار جنرلز ہیں ویسے امریکہ کے اندر؟ نہیں، مجھے 40 4 اسٹار جنرلز ہیں امریکہ کے اندر. ہاں جی، یہ ذہن میں بڑی فوج ہے، ایسا نہیں ہے. اور اس نے مختلف ریجنز میں تقسیم کیا ہوا ہے. یہ جو ریجن ہے نا، یہ شروع ہوتا ہے مصر سے لے کے پاکستان کا جو ریجن ہے نا، اس کو کہتے ہیں سینٹ کام. اوکے. تو سینٹ کام کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک الگ 4 اسٹار جنرل ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جنرل جو ہے نا وہ دیکھتا ہے کتنا علاقہ ایجپٹ سے مصر سے لے کے پاکستان تک کا علاقہ جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہے، وہ اس کا فیصلہ کرتا ہے. اور یہاں پہ جتنی فوج تعینات ہیں وہ سینٹ کام کے انڈر آتی ہیں اور ان کے جنرل کے انڈر آتی ہے، اور وہ 4 اسٹار جنرل ہے. 40 4 اسٹار جنرلز ہیں اس وقت. میرا خیال ہے ٹوٹل پروویژن 40 کی ہے، تو اس وقت تقریباً 38 کے قریب وہاں پہ 4 اسٹار جنرل سرونگ ہے. 4 اسٹار جنرل ہے. ہاں جی ہاں جی. تو یہ جو سینٹ کام ہے اس کا ایک فارورڈ ہیڈ کوارٹر ہے، وہ بھی ظاہر ہے یہاں پہ قطر کے اندر ہے. اور وہاں سے امریکہ نے اپنے وہاں سے طیارے ہٹا لیے ہیں، وہاں سے جو بیری بیڑے ہیں اس کو بھی ہٹا لیا ہے، اور وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور ہیڈ کوارٹر جو وہ خالی ہو رہا ہے. اب اس کے 3 ویوز ہو سکتے ہیں. ایک ویو تو یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ ہو سکتا ہے حملے کی تیاری کر رہا ہو تو اسے یہ خطرہ ہو کہ ریٹیلیشن آ سکتی ہے ایران کی طرف سے، اور اگر ہوگی تو قریب ترین جو بیری بیڑے ہیں، جو ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان کو ہٹ کرے گا ایران. تو ایک امکان تو یہ بھی ہے کہ جو 2 ہفتے ٹرمپ نے لیے ہیں وہ ان ساری جگہوں پہ ری ایلوکیشن کے لیے کہ ری ایلوکیٹ کیا جائے چیزوں کو، ری شیپ کیا جائے. یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ ڈر گیا ہو کہ یہ جنگ اگر پھیلتی چلی گئی ہے تو ہمیں نقصان ہوگا، ہمارے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، اور خوف کی وجہ سے امریکہ اس ریجن سے نکل رہا. اور تھرڈ جو چیز یہ ہے کہ انہیں خطرہ ہو کہ آیت اللہ پہ حملہ نہ ہو جائے کہیں، کیونکہ اگر آیت اللہ پہ حملہ کر دیا اسرائیل نے یا امریکہ کی طرف سے ہو گیا یا فردوں کے اوپر حملہ ہو گیا، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ ہٹ لسٹ پہ ہوگا امریکن ایئر بیس بھی. پھر ایران باز نہیں آئے گا. پھر ایران کے پاس جو مسئلہ ہے نا وہ اس کو استعمال کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ خبر ہم کلب کریں چائنا کی، تو ہو سکتا ہے چائنیز نے ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے نا وہ دے دیا ہو ایران کو، تاکہ اس کو ڈیفینڈ کیا جا سکے. اور ہو سکتا ہے ایئر ڈیفنس سسٹم وہ فردوں کے اوپر لگا دیں تاکہ اس کو بچایا جا سکے کسی طریقے سے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ایسی میکینزم لائے گئے ہوں کہ میکسیمم فردوں کی جو انسٹالیشن ہے اس کو واقعی بچایا جا سکے. ویسے تو یورینیم کو آسودہ کرنے کا جو پلانٹ ہوتا ہے اس کو موو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی نئی ڈیولپ کر لی ہو چائنا نے، کیونکہ چائنا جو ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے. ابھی تک جو اس نے کیا ہے اس نے حیران کیا ہوا. ٹھیک ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ ہے یہ آگے پھیل رہی ہو، اور یا پھر یہ ہے کہ یہ 3 ہی آپشنز ہو سکتے ہیں اس موومنٹ کے. اچھا، اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے. اس میں فرق یہ دیکھو کہ اگر امریکہ حملہ کر دیتا ہے فردوں پہ تو بس وہ ایک ہی حملہ ہوگا نا. یہ حملہ کر دیا، نیوکلیئر سائٹ اڑ گئی، چلو اڑ گئی. اس کے بعد امریکہ کے پاس کیا جواز ہوگا پھر ایران سے لڑنے کا؟ تو جنگ تو ختم ہو جائے گی. لیکن کیا ایران بھی اپنی طرف سے جنگ ختم کرے گا؟ پھر ایران کی سائڈ سے تو ختم نہیں ہوگی. ایران کی طرف سے نہیں. پھر ایران مجھے لگتا ہے کہ پھر اس کے بعد ایٹم بم بنا کے رہے گا. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب جواز ختم ہو جائے گا اٹیک کے بعد، پھر اس کے بعد امریکہ سٹینڈ کہاں کرے گا؟ تھوڑا سا مزید اس میں کچھ ڈیٹیلز آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ابھی 8,190 جو اسرائیلی ہیں وہ ایک فگرز آئی ہیں. اسرائیل کی طرف سے بھی آئی ہے، ایران کی طرف سے آئی. ایران کے جو شہید لوگ ہیں وہ 639 ہیں. یہ لوگ شہید ہو گئے اور 1300 زخمی ہوئے ہیں ایران کے. اور جو اسرائیل کی طرف سے 8,190 لوگ ان کے ڈسپلیس ہوئے ہیں، ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں. یعنی کہ تقریباً 8,000 سے زیادہ لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، وہ بالکل بے گھر ہو گئے ہیں، ری لوکیٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 30,000 کلیمز انہوں نے جمع کروائے ہیں. کسی کی پراپرٹی چلی گئی ہوگی، کسی کی دیوار گر گئی ہوگی، کسی کی گاڑی ختم ہو گئی ہوگی. یہ انشورنس کلیمز ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو انشورنس کلیم ہے وہ 30,000 ہے. اور یہ بہت بڑی فگر ہے. 30,000 انشورنس کلیمز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انشورنس کمپنیز ڈیفالٹ کر جائیں گی سر. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ 25 لوگ ان کے ہلاک ہوئے ہیں، اور تقریباً جو ہے نا 1000 کے قریب لوگ ان کے زخمی ہیں وہاں پہ اسرائیل کے اندر. اور اس سائڈ پہ 1300 زخمی ہیں اور 639 جو ہے نا وہ ایران کے شہید ہیں.
اور یہ فگرز آ گئی دونوں ملکوں کی طرف سے. تو ایران کا نقصان تو ہے لیکن اسرائیل کا نقصان بھی کم نہیں ہے, ذہن میں رکھیں. وہ تو ایک آدمی مر جائے تو پورا ملک رونا شروع کر دیتا. جی جو صاحب بالکل. اور ناظرین ایک آپ کو دلچسپ صورتحال بتاتے جائیں. سب حالات یہ ہیں کہ ایران کے پاس میزائل زیادہ ہیں اور ان کے پاس انٹرسیپٹر کم ہے, تباہ کرنے کے لیے کم بچے ہیں, میزائل ان کے پاس ابھی تک بہت زیادہ ہیں اور یہی فکر کھائی جا رہی ہے اسرائیل کو. اب آخری ٹاپک ہمارا جی, انڈیا پاگل ہو گیا, لگ گئی ہے جی چتا کو آگ اس کے. مودی صاحب زندہ جلی جا رہے ہیں, یہ پوری سٹوری کیا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں ڈیٹیلز. اب وہ پاکستان کا جو اعزاز ہے نا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی جس طرح سواگت کیا گیا, جس طرح ان کی عزت افزائی کی گئی, جس طرح پاکستان کی عزت افزائی کی گئی, جس طرح ان کو لنچ دیا گیا, وہ انڈیا کو ہضم نہیں ہو رہا اور ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. انڈیا سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مسلسل کہ پاکستان نے امریکہ کو ایئر بیس دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب گراؤنڈ ٹروپس کے لیے جگہ بھی دی جائے گی اور ایئر بیسز بھی دیے جائیں گے امریکہ کو, اور پاکستان ایگری کر کے آ گیا. اور اس خبر کو پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوبرز جو اس کو اٹھا رہے ہیں کہ دیکھیں جی, یہ دیکھیں جی پاکستان بیچ دیا جنرل عاصم منیر نے اور یہ کیا کیا جا رہا ہے اور یہ ایئر بیس دیے جا رہے ہیں. یہ بیسیکلی انڈین پروپیگنڈا ہے اور اس کا جو شاخسانہ ہے وہ سارے کا سارا جا رہا پاکستان تحریک انصاف کی جیب میں, ان کی چولی میں کہ آپ انڈین پروپیگنڈے کو یار اٹھا کے پھیلائی جا رہے ہو. مجھے خود لوگ واٹس ایپ کر رہے ہیں وہ کلپ اٹھا کے کہ دیکھیں جی یہ تو فیصلہ ہو گیا. میں نے کہا کہاں فیصلہ ہو گیا یار, ابھی تو جنرل عاصم منیر واپس بھی نہیں آئے فیلڈ مارشل, وہ تو ابھی وہیں پہ سارے کہاں سے, ابھی ضرورت بھی نہیں ہے یار. وہ ابھی خود دیکھیں کہ وہ قطر سے اپنا ریموو کر رہے ہیں. وہی بات ایگزیکٹلی صاحب کہ ان کے پاس درجنوں ایئر بیسز ارد گرد موجود ہیں, انہیں ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان کی. اور یہ کوئی ایسے گدھے ہیں, یہ ہماری سائڈ والی میں سیدھے کہوں گا, یہ کوئی ایسے گدھے ہیں یہ کہ یہ اس پروپیگنڈے کو پھیلا رہے ہیں جو انڈیا جس سے پھیلانا چاہ رہا ہے پاکستان کے اندر. تو بہرحال جی معذرت خواہ ہیں, اب کیا کہہ سکتے ہیں, سخت الفاظ یوز کرنے پڑتے ہیں, لیکن آپ پی ٹی آئی ہوں یا کوئی بھی ہوں, اگر آپ کی حرکتیں اینٹی پاکستان ہوں گی تو آپ کو جواب ہماری طرف سے دورہ ہضم نہیں ہو رہا ویسے جنرل عاصم منیر صاحب. اور جنرل عاصم منیر صاحب کمال بھی کرتے جا رہے ہیں. اب دیکھیں تھنک ٹینک کے ساتھ بات کرنا شروع کی انہوں نے, پھر وہاں پہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کے ساتھ بات کرنی شروع کی ہوئی ہے, انہوں نے پاکستانیوں سے وہاں پہ بات کرنی شروع کی ہوئی ہے. ہر جگہ پہ جب ان کی تقریر ہوتی ہے تو ان کو وہاں پہ میڈیا بڑی کوریج دیتا ہے اور لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہیں کہ بڑا اگریسو جنرل ہے اور بڑا مدلل جنرل ہے, دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے اور کمزور آواز نہیں ہے اس کی اور سینسیبل آدمی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے ایون ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ میں ان کے ساتھ ملاقات ہوں. اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ جنرل عاصم منیر تو فتوحات وہاں پہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس سائڈ پہ پسو پڑے ہوئے ہیں نریندر مودی کو, اور انڈین میڈیا بہت ہی پریشان ہے اس بات پہ. اچھا ایک چیز اور ڈسکس کرنی تھی کہ جو ایران نے 18واں حملہ کیا اسرائیل کے اوپر, تل ابیب کے اندر حملہ ہوا, حیفا کے اندر حملہ ہوا, پھر بیل الصبیہ ایک جگہ ہے ان کا شہر ہے اس کے اوپر حملہ ہوا, پھر ساتھ ساتھ ایرانی صدر نے کہہ دیا کہ اگر یہ اسرائیل کے حملے نہ رکے تو ہم مسلسل حملے کریں گے اور ایسے ایسے حملے کریں گے کہ لگ پتہ جائے گا آپ کو. تو ایران پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. پھر ایک خبر اسرائیل نے اڑا دی تھی کہ جو ان کے سپریم کمانڈر ہیں آیت اللہ خامنائی, ان کے جو مشیر اعلیٰ ہیں علی شمخانی, وہ شہید ہو گئے تھے جبکہ وہ اس میں کوئی شک نہیں زخمی ہوئے لیکن وہ بالکل حیات ہیں, ٹھیک ہیں. تو وہ انہوں نے تردید کر دی کہ جناب کس قسم کی خبریں چھپائی جا رہے ہیں, کس قسم کی خبریں آپ دے رہے ہیں, ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم خیریت سے ہیں. اب اللہ خیر کرے آج کا دن بھی خیریت سے گزر جائے, لیکن ذرا تھوڑا سا حالات مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا, یقیناً انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.